إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، اللہ رب العالمین کی توصیف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں، درود و سلام اللہ کے تمام ان نیک اور سعید روحوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی سرداری، پیغمبری عنایت فرمائی۔ بطور خاص سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہمارے اور آپ کے اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اولاد پر، آل و اصحاب پر، اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے مجھے کچھ دیر لب کشائی کرنی ہے، وہ بڑی ہی عبقری حیثیت، بڑی ہی نادر شخصیت، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے آتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، یہ جملہ معمولی نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
اور کسی صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا، اور یہی جملہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیٹھ دکھا رہے تھے، حضرت خبیب اپنے کاندھے کے جلے ہوئے چربی کے نشان دکھا رہے تھے دار ارقم میں، اور صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اب گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، کچھ کیجئے، کچھ کیجئے، اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، جلتے ہوئے کوئلے ہمارے چربیوں سے ٹھنڈے ہو جا رہے ہیں، اب برداشت کے باہر ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے رخصت ہونے کے بعد اپنے جبین نیاز کو اس مولائے کریم کے سامنے گرا دیا، کہا کہ بار الہا، مکے کے شیطانوں کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں 20 خطبے اگر دے دیے جائیں تو آپ کی سیرت ختم نہیں ہو پائے گی۔ 3-4 جمعے سے جو آپ سن رہے ہیں، یہ میں نے عمر کی سیرت بیان نہیں کی ہے، جھلکیاں بیان کی ہیں۔ عمر کی سیرت پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کے مناقبات کے اوپر بڑے بڑے شہسواران قلم نے اپنے قلم کو توڑ دیا ہے، لیکن عمر کی سوانح بیان نہیں کر پائے۔ یہ عمر ہیں، موت کا ذکر آتا ان اشعار کو ہمیشہ گنگناتے رہتے تھے جو آج بھی سیر کے اور تاریخ کے کتابوں میں درج ہے۔ الموت باب کل نفس شاربہ، آج ہم کیا گنگناتے ہیں؟ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا خطاب کا بیٹا، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ اگر محمد پہ بند نہیں ہوا ہوتا تو میرے بعد اب عمر کو اللہ نبی بناتا۔ وہ عمر جنہوں نے جہاں مشورہ دیا قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حجاب کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، اللہ نے آیت نازل فرما دیا۔ معاملات کے ذریعے سے حضرت عمر نے جہاں بھی مشورے دیے قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی بات آئی، وہ مشورہ حضرت عمر ابن خطاب کا ہی تھا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی یہی وہ جگہ ہے جہاں سے بابا ابراہیم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو فرض قرار دے دیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہی عمر ہیں، کبھی نرم بسترے پہ نہیں سوئے، کبھی نرم بسترے پہ نہیں سوئے۔ آج انہی کی شہادت کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بارے میں بہت سارے علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن بس بات وہی جو رٹی رٹائی ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت سے کئی مسئلے نکلتے ہیں، کئی مسئلے نکلتے ہیں۔ جو جملے آپ نے ان 3 دنوں میں ادا فرمائے تھے، جو جملے آپ نے اپنے بیٹے سے ادا فرمائے تھے، جو باتیں آپ نے وہاں عرض کی تھیں، ان پہ مکمل کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ وہ عقیدے کی باتیں، وہ تقوی کی باتیں، وہ خشیت الہی کی باتیں جو شہادت عمر ابن خطاب سے منسوب ہیں، منسلک ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شہادت عمر ابن خطاب کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ لوگ سرسری نگاہ ڈال کے گزر جاتے ہیں۔ معاملہ یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے کو دنیا سے محبت کیوں نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے۔
بہت سارے اشعار گنگنائے جا سکتے تھے، لیکن اسی شعر کو حضرت عمر ہمیشہ کیوں پڑھتے تھے؟ اپنی انگلیوں کو دیکھتے تھے، تمہیں سڑ جانا ہے، تمہیں گل جانا ہے، تمہارے گوشت کیڑے کھائیں گے، مکوڑے کھائیں گے، بدن پھول جائے گا، گوشت پھول جائے گا، لوگ مٹی میں دبا کے آ جائیں گے۔ کبھی ہم نے سوتے وقت یہ غور کیا؟ اپنے خوبصورت انگلیوں کو دیکھ کر کے کبھی سوچا ہم نے کہ ان انگلیوں کو مٹی کھانے والی ہے، اس میں سوراخ ہونے والے ہیں، یہ سڑنے والے ہیں، یہ گوشت سڑ جائے گا، مٹی میں دبا کر کے آنے کے بعد یہ کیڑوں کا خوراک ہونے والا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ گنگنایا کرتے تھے، موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا پیالہ ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ، موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ اور موت سے یہ گھبراہٹ کیوں تھی؟ مرنے کے بعد والی زندگی پہ اتنا یقین تھا جیسی آج کی زندگی پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ مرنے کے بعد والی زندگی پہ حالیہ زندگی سے زیادہ یقین تھا، اور اسی لیے حکومتیں ایسی چلائیں، منصب ایسا سنبھالا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کی حکومت کی مثال صبح قیامت تک دی جائے گی۔ آپ نے جیسی حکومت کی، ڈر ایسا، خوف ایسا کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں، آپ کا رب آپ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہی ہے کہ تیری زندگی ایسی گزرے کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ قبر ایک ایسا گھر ہے، قبر ایک ایسا گھر ہے جس گھر میں چاہنے والوں کو بھی جانا ہے، نہیں چاہنے والوں کو بھی جانا ہے۔ وہی ہمارا اصل گھر ہے، وہی ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے 23 ہجری سن 23 ہجری ذی الحجہ کے مہینے میں آخری حج کرتے ہیں، سفر پہ ہیں، مدینے کے سفر پہ ہیں، مکے سے روانگی ہے، دوستوں سے الگ ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ جھاڑ ہے، اونٹ ہے، ریت ہے، گرم ریت ہے۔ عمر لیٹ گئے، لکھنے والوں نے جیسا لکھا ہے آپ کے سامنے ویسے ہی بیان کر رہا ہوں۔ لیٹ گئے، مکے کے دور کو یاد کیا، مدینے کے دور کو یاد کیا، دونوں میں تقابل کیا، اس عزت پہ، اس عزت پہ تقابل کیا۔ وہ عمر جو کبھی 100 اونٹ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو کاٹنے نکلا تھا، اور یہ ایک عمر کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، لکھنے والوں نے لکھا کہ اللہ رعیت بڑھ گئی ہے، رعیت بڑھ گئی ہے، حکومت کا معاملہ بڑا ہو گیا ہے۔ اے ہے کیا تقوی ہوگا، کیا خوف ہوگا، کیا ڈر ہوگا اللہ کا، موت کی بعد والی زندگی پہ کتنا یقین ہوگا، اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب پہ کتنا یقین ہوگا۔ یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں نے ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر قول کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو
اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، یہ وہ عمر ہیں جو گرم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے سرگوشی کر رہے ہیں، اور وہ سرگوشی کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں گے، یہ سرگوشی کسی اور کو معلوم بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بینا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ بات بتا رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں، بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّعَ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، میں نے خواب میں دیکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس شخص کے بارے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نے ایک محل دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک محل دیکھا جو موتیوں سے جڑا ہوا تھا۔ اس محل کے ایک کونے پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی، فَإِذَا امْرَأَةُ تَوَضَّعَ إِلَى جَانِبٍ قَصْرٍ، اور اس محل کے کونے پہ ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی، جنت میں جو محل آپ دیکھ رہے تھے وہ محل کس کا ہے؟ وہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے صحابہ کرام کے اندر ذوق پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی نے جس قصر کا، قصر قلعے کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قصر قلعے کو کہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا محل نہیں، قلعے کو کہتے ہیں۔ کہا کہ وہ قصر کس کا ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محل عمر کا ہے۔ کس کا ہے؟ سبحان اللہ، وہ محل کس کا ہے؟ عمر کا ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ نبی اللہ، آپ اندر کیوں نہیں گئے؟ آپ ذرا اندر بھی دیکھ لیتے۔ حضرت عمر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بہت غیرت مند ہو، تم بہت غیرت مند ہو، میں نہیں چاہا کہ میں اس میں جاؤں، میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کا وہ محل ہو وہ اس محل کے اندر داخل ہو۔ اس محل کی بشارت اس گرم ریت پہ لیٹنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دے دیا تھا۔ جنت میں محل تیار ہے، جنت میں محل تیار ہے، اور یہ بشارت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 اور 3 16، 16 اور 2 18 سال پہلے اس سفر حج میں جو آپ اپنے رب سے سرگوشی کر رہے تھے، اس سفر حج میں، اس سرگوشی سے 18 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشخبری کو حضرت عمر کو سنا دیا تھا کہ میں نے وہ محل دیکھا جو عمر کا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی کہہ دے کہ ہمارا محل جنت میں تیار ہے تو ہماری بدماشیوں کے کیا کہنے، ہماری شرارتوں کے کیا کہنے، ہماری ہر دھرمیوں کے کیا کہنے۔ اب تو محل تیار ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ نے محل بنا دیا ہے، اب تو مرنا ہے اور محل میں چلے جانا ہے۔ لیکن یہ آخری سفر ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ کہا مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ احد کے پہاڑ پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی۔ پہاڑ پہ کھڑے ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، عثمان غنی ہیں رضی اللہ عنہم، اور امام کائنات ہیں۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، امام کائنات نے فرمایا رک جا احد، اے جبل احد رک جا۔ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے جبل احد کو محبت تھی، اور جبل احد کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں اور جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ کہا رک جاؤ، تمہیں نہیں معلوم ہے تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ یہ جملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی یہ بشارت دے دی تھی۔ اب معلوم تھا کہ دنیا کی تمام ماؤں کے پیدا کردہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ شہادت ہونا طے ہے، شہید ہونا طے ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی۔ آخری سفر ہے، مدینہ پہنچتے ہیں۔ شہادت کیسی ہوئی؟ اس جرنیل کی شہادت، اس بہادر کی شہادت کیسے ہوئی؟ اے ہے تاریخ لکھنے والے بھی قاصر، بڑے بڑے سورماؤں نے جسے فتح نہیں کیا، اس کی شہادت محض اس لیے ویسی ہوئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ ایک مجوسی غلام آتا ہے، آپ چادر اوڑھ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں چارپائی پہ، ایک مجوسی غلام آتا ہے مغیرہ ابن شعبہ کا۔ مدینہ میں کافروں کو، نصرانیوں کو، مجوسیوں کو داخلے پہ ممانعت تھی، لیکن یہ ظالم، یہ شیطان بہت سارے ہنر سے واقف تھا، اسی لیے اس کے آقا مغیرہ نے رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے خصوصی اجازت مانگی تھی اس کے لیے کہ اسے مدینے میں رہنے کی اجازت دے دیں، یہ بہت سارے علوم و فنون سے مزین ہے، بہت سارے علوم و فنون جانتا ہے، مسلمانوں کے کام آئے گا، مسلمانوں کو کچھ بنا کے دینے میں کام آئے گا۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی۔ وہ بڑا ماہر تھا، بہت ماہر تھا، اس کا نام فیروز تھا اور اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھی، ابو لؤلؤ، اور اس کا نام فیروز تھا۔ 2 دینار حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس سے روز لیا کرتے تھے، جزیہ کے طور پہ، ٹیکس کے طور پہ، چونکہ یہ مجوسی تھا اور غلام تھا، اور انہوں نے اسے آزادی دی کہ تو جہاں چاہے جا کے کام کر، مجھے 2 درہم دینا ہوگا۔ 2 درہم رقم اسے زیادہ لگی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے پاس میں انصاف کے لیے آیا۔ کہا فرماؤ کیا بات ہے؟ کیا میرے انصاف پہ تمہیں شک ہے؟ میرا انصاف سب کے لیے ایک ہے، بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ میرا آقا مجھ سے 2 درہم لیتا ہے، جو زیادتی ہے میرے لیے، جو زیادتی ہے۔ کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ کہا کہ میں لکڑیوں پہ نقش نگاری کا کام کرتا ہوں، چکی وغیرہ بناتا ہوں، آٹا پیسنے کی چکی بناتا ہوں، بہت سارے سامان بناتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم تو بہت ماہر ہو، تمہارے ہاتھ میں تو بہت ہنر ہے، تم بڑے بڑے کام کر رہے ہو، تو 2 درہم تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جاؤ 2 درہم تم کو ادا کرنا ہوگا۔ اور سنو ادھر آؤ، تم نے جو کہا کہ میں چکی بناتا ہوں جو ہوے سے چلتی ہے اور آٹا پیستی ہے، تو تم میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو جو ہوے سے چلے اور آٹا پیسے۔ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ جاتے جاتے مڑ کے کہتا ہے کہ ہاں، شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا۔ کہا کہ ہاں، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا
کہ دنیا جب تک رہے گی لوگ یاد رکھیں گے، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا۔ صحابہ کرام کو بلایا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے، کہا کہ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ جانتے ہو یہ کیا کہہ کے جا رہا ہے؟ یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ کیا علم تھا، کیا فراست تھی، کیا ذہانت تھی۔ میرے دوست اور بزرگوں، 22 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پہ حکومت کرنے والا شک کی بنیاد پہ اسے پکڑ نہ سکا۔ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے کہ شک کی بنیاد پہ آپ کسی پہ ظلم کریں جب تک معاملے کی وضاحت نہ ہو جائے، جب تک معاملے کی وضاحت نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے والا ہے، لیکن میں اسے سزا نہیں دے سکتا، چونکہ اس نے بات اشارے میں کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ بات اشارے میں کہی ہے، لیکن میں اسے جان گیا ہوں کہ یہ اس کا چکی بنانا مجھے قتل کرنا ہے۔ اور وہ ظالم گیا، خنجر کو زہر میں ڈبویا، تیسرے دن ہی خنجر کو زہر میں ڈبویا اس نے۔ رات کی تاریکی میں مسجد نبوی میں کونے میں آ کے چھپ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام بھی کچھ مسجد نبوی میں سویا کرتے تھے، تاریکی تھی، کرنٹ نہیں تھا، تاریکی میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ صبح سویرے فجر کی اذان ہوئی، خلیفۃ المسلمین نماز کے لیے تشریف لائے، صحابہ کرام کی صف بندیاں کی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب تک صف سیدھی نہ کر لیتے تھے نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ شیطان چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، خنجر پہلو میں دبائے چھپ کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہی، ابھی سورۃ الفاتحہ میں ہی تھے کہ بجلی کی رفتار سے صفوں کو چیرتے ہوئے آیا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پے در پے 6 وار کیے۔ اس نے 6 وار کیے، سارے وار 5 وار جو اس نے کیے وہ ناب سے اوپر تھے، لیکن 1 وار جو اس نے کیا یہاں یہ پورا کاٹ دیا اس نے، یہ کٹ گیا پورا، ناف کے نیچے اتڑیاں کٹ گئیں، خلیفۃ المسلمین نیچے گر گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کو سنبھالنا چاہا، آپ نے کہا پہلے نماز مکمل کر لو۔ قربان جائیں، اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تکلیف سے کراہ رہے ہیں، ارے جس کی اتڑیاں کٹ جائیں، جس کا پیٹ کٹ جائے، اور ایسی حالت میں زبان سے یہ نکلے کہ نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو، نماز مکمل کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مختصر سی سورت پڑھ کے نماز مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے، دودھ پلایا جاتا ہے، جیسے دودھ منہ میں ڈالتے ہیں ویسا ہی دودھ باہر نکل جا رہا تھا، جیسا دودھ پلایا جا رہا تھا ویسے ہی دودھ باہر نکل جا رہا تھا۔ تکلیف بڑھتی گئی، تکلیف بڑھتی گئی۔ بعض مورخین نے، سیرت نگاروں نے سب 26 ذی الحجہ کا لکھا ہے اور بعض نے 27 ذی الحجہ کا لکھا ہے۔ 3 دن تک، تیسرے دن جب تکلیف زیادہ بڑھ گئی، تمنائیں دل میں مچل رہی تھیں، جن کو بشارت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قصر رحمت کی بشارت دی ہے جنت الفردوس کے اندر کہ عمر کا محل تیار ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا بیٹا اپنے باپ کے سر کو رکھ کے گود میں، بہت دھیان سے اس واقعے کو سن لیجئے، شاید شہادت عمر ابن خطاب سے ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، موت وہ ہے کہ کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، لیکن آخرت میں جو کامیاب ہو جائے موت اسی کی اصل ہے۔ اللہ ہمیں سنبھل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خشیت الہی سے مزین ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا دن ہے وہ تمنا جو دل میں مچل رہی تھی، وہ دل میں جو تمنا مچل رہی تھی، فرماتے ہیں اے میرے بیٹا عبداللہ اپنے گود میں سر رکھ کے، خلیفۃ المسلمین کا سر رکھ کرے، جن کے دھمک سے شیطان بھاگ جاتا تھا، گود میں سر رکھ کے اپنے ابا کی صورت کو نہار رہے ہیں۔ تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نخیف ہو گئی ہے، نگاہیں ملتی ہیں باپ بیٹے کی، اندازہ لگائیں کہ بیٹے کا کیا عالم ہوگا۔ باپ کا سر آخری وقت ہے، باپ کا سر بیٹے کے گود میں ہے، نگاہیں جب ملتی ہیں اشارے سے سر جھکانے کے لیے کہتے ہیں، کہا کہ عبداللہ میرے بیٹے، میرا سر تم نے اپنی گود میں رکھا ہے۔ یہ درس جو اس شہادت سے ملتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ درس، یہ سبق جو اس شہادت میں مضمر ہے، دنیا کی سارے قلمیں ٹوٹ جائیں اور اس پنہا محبت کو ادا کرنے کی کسی میں طاقت نہ ہو جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرا سر تمہارے گود میں ہے۔ کہا کہ ابا آپ کا سر میرے گود میں ہی ہے۔ کہا یا عبداللہ خذ رأسی وضعہ فوق التراب، یا عبداللہ خذ رأسی وضعہ فوق التراب لعل اللہ ينظر الی فیرحمنی۔ یہ میرے بیٹے میرے سر کو نیچے زمین پہ رکھ دے، گود سے اٹھا کر کے میرے سر کو اپنے بابا کو نیچے سلا دے، زمین میں مٹی میں سلا دے۔ فوق التراب کہا ہے، تیرا باپ کبھی نرم بسترے پہ نہیں سویا ہے، تیرا باپ کبھی نرم بسترے پہ نہیں سویا، تیرا باپ کبھی تکیہ نہیں لگایا، تیرے باپ کے سر کے نیچے کبھی نرمی محسوس نہیں ہوئی۔ آخری وقت میں مجھے نرم جگہ کیوں رکھا ہے؟ میرا سر مٹی پہ رکھ دے تاکہ آخری وقت میں میرے چہرے پہ مٹی لگے اور میرا رب دیکھ لے، کہیں اسے رحم آ جائے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہی عاجزی، یہی انکساری ہمارے اندر پیدا فرما۔ اور جاؤ مجھے نیچے پٹک دو، مجھے کیوں ڈھو رہے ہو؟ ایک میری تمنا ہے، ایک میری تمنا ہے، جا کر کے اس کا اظہار کر کے آؤ۔ کہاں پہ؟ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، کہنا کہ میں محبوب کبریا کی قربت چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہنا اماں عائشہ سے کہ عمر نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، خطاب کا بیٹا کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ اسی چارپائی پہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ لوگ حضرت عمر کو دیکھ رہے تھے، رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے،
زخموں کو دیکھ کر کے لوگ رو رہے تھے۔ پیچھے سے ایک آواز آئی، کہا کہ عبداللہ گئے ہیں، نامراد نہیں آئیں گے۔ چونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے امام کائنات کو فرماتے ہوئے، ہمیشہ آپ یہ کہتے تھے ابو بکر اور عمر میرے ساتھ تھے، ابو بکر اور عمر کو میں نے یہ کہا، ابو بکر اور عمر سے میں نے یہ فرمایا، ابو بکر اور عمر یہ کھائے، میں سفر میں ایسے تھے، میں وہاں بیٹھا تھا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر تھے، آپ کو نبی نے آپ سے جدا نہیں کیا، اور میرا یقین ہے کہ آج بھی اس نبی کی قربت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے جھرمٹ میں میں مڑ کے دیکھا تو یہ کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واپس آتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لڑکے نیچے رکھ دیا ہے آپ کو، بابا کی آخری بات کیسے نکالیں؟ کہا کہ ابا خوش ہو جائیے، اماں عائشہ نے آپ کو محبوب کبریا کے بغل میں سونے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مولا تیرا شکر ہے، دنیا میں اس سے بڑی میرے دل میں کوئی خواہش نہیں تھی کہ میں دنیا سے رخصت ہوں اور محبوب کبریا کا پہلو نصیب ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو میرے ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو جو قوت بخشی، اسلام کو جو طاقت بخشی، میرے دوست اور بزرگوں اور کسی کی وجہ سے نہیں بخشی۔ اتنا طاقت اور روب ہونے کے باوجود بھی آخری سفر میں ایسے جا رہے ہیں، ایسے التجائیں کر رہے ہیں جیسے کہ آج تک کچھ نیکی ہی نہ کی ہو، جیسے کہ بہت بڑے گنہگار ہوں، اللہ سے توبہ کر رہے ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہوں، جس کی پوری جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزر گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزر گئی، اور یہ عدل و انصاف کا پیکر، یہ شفقت کا پیکر، یہ جانشیت کا پیکر ایک محرم الحرام سن 23 ہجری کو تمام عربستان کو غمزدہ چھوڑ کر کے اپنے محبوب کے پہلو میں جا کر لیٹ گیا۔ اللہ آپ کے قبروں پہ نور کی بارش برسائے، آپ کے لحد پہ اللہ تعالیٰ نور کی برکھا برسائے، اللہ تعالیٰ آپ پہ ڈھیر ساری رحمتیں نازل فرمائے۔ ہم نے جو واقعہ سنا حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت کا، میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کئی پہلو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہم تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی دولت ہو جاتی ہے تو ہم غریبوں کو بھول جاتے ہیں، کمزوروں کو بھول جاتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستانے لگتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، شریعت سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اتنی بڑی طاقت رکھنے والا، قوت رکھنے والا کیسے بلبلا رہا ہے، کیسے التجا کر رہا ہے، اس سیرت سے اور اس شہادت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دم نکلنے تک اگر اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی سیرت جو ہم سنتے ہیں، ان تمام واقعات کو دل میں بسا کر کے تقوی للہیت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔